مشکلوں سے نہ گھبراؤ۔ یقیناً مشکلوں سے گزرنے والے ہر شخص نے بہتری کی طرف سفر کیا ہے۔ کوئی بھی عظیم ہستی ایسی نہیں گزری جس کا عروج مصیبتوں کے راستے سے نہ آیا ہو۔ تیرے رب نے اپنے بندوں کو جانچنا ہے کہ یہ کسی مقام کے قابل ہیں بھی یا نہیں۔ وہ تمہیں آزمائشوں کے ذریعے جانچ رہا ہے۔ اس کی نظر ہر بندے پر ہے، مجھ پر اور تجھ پر۔ وہ دیکھ لے گا کہ تو نے ان آزمائشوں پر صبر کیا یا پھر واویلا مچانا شروع کیا۔ یقیناً جو گھبرا گئے انہوں نے اپنی مصیبتوں کو دوگنا کر لیا، آخرت کے ثواب سے محروم ہو گئے۔ دنیا اور آخرت کے وہ مقام جو اس کو مل سکتے تھے، اس کے صبر کے بدلے ان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھا۔ اور جنہوں نے صبر کیا، آزمائش کو اللہ کے قریب ہونے کا موقع سمجھا۔ بہت بہترین ہے یہ کوشش، یہ عمل جو وہ بجا لائے۔ یقیناً انہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا اور دنیا اور آخرت میں وہ مقام حاصل کیا جس کا اللہ نے اپنے صابر اور نیک بندوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ یقیناً وہ ذات اپنے وعدے کی بڑی سچی ہے۔ کامیابی حاصل کرو اور خیال رہے ہر وہ کامیابی جس کی تمہیں چاہت ہے یا جس کے لیے تم کوشش میں لگے ہو، اللہ کے ساتھ کے بغیر نہ ہو۔ بے شک اللہ کے ساتھ کے بغیر دنیا کی کامیابی دھوکہ ہے، دلوں کا سکون چھین لینے والی چیز ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مالک کی اجازت اور رضا کے بغیر اس کی بنائی ہوئی دنیا میں تم سکون سے بھرپور کامیابی حاصل کرو؟ کیا ہو گیا ہے تمہاری عقلوں کو؟ وہ سوچتی کیوں نہیں؟ اور کیا واقعہ ہے تمہارے دلوں کے ساتھ کہ حق بات کو اس کے دروازے قبول نہیں کر رہے؟ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، اپنے راستوں پر غور کرو کہ کس کامیابی کا تم نے رخ کر رکھا ہے۔ ان لوگوں کی راہیں پکڑو جنہوں نے اللہ کو راضی کرنا اپنا سب سے بڑا مقصد سمجھا۔ وہ جہاں رہے، جس کام میں مشغول رہے، اللہ کو حاضر اور ناظر مان کر انصاف کیا، اپنی روحوں کے ساتھ، دین کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ ان لوگوں نے دنیا کو نہیں چھوڑ دیا تھا، بلکہ تمہاری ہی طرح عام لوگوں میں سے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی بندگی کا ایسا حق ادا کیا کہ اللہ نے انہیں مقام عطا فرمایا، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائی۔ یہی ہے وہ کامیاب زندگی جس کی طرف تمہیں دعوت دی جاتی ہے اور دی جا رہی ہے۔ غور و فکر میں لگ جاؤ، اس مہلت کے وقت کو غنیمت سمجھو۔ اللہ کوشش میں لگ جانے والوں کو ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ ایک عقل مند شخص کو خوشبو محسوس کرنے کے لیے ایک گلاب ہی کافی ہے، مگر ایک جاہل شخص اپنے پسند کے گلاب کی خوشبو کو محسوس کرنے کے لیے پورا باغ تباہ کر دیتا ہے۔ محبت کے جذبوں سے خالی اور عاری ذہن ہمیشہ آپ کو یہاں وہاں پھٹکار اور ساڑ نکالتے ہوئے ملے گا۔ یادیں سال گزرنے کے ساتھ دھندلا سکتی ہیں، لیکن وہ ایک دن بھی پرانی نہیں ہو سکتی۔ پیار اور محبت زندگی کا پانی ہوتا ہے، اس کو اس طرح پیو کہ آپ کی روح میں سما جائے۔ دین کے اصول جاننا ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ روح پر غور کرے کہ نیک ہے یا نہیں۔ محبت ذات کو ذلیل نہیں کرتی، تبھی تو اللہ تعالی بندے کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ مگر ہم اللہ کی محبت تب دیکھتے ہیں جب ہمیں دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے۔ گناہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ وہ دیوار ہے جو انسان نے اپنے اور اللہ کے درمیان حائل کر لی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھ پر مہربان ہو تو اللہ کی مخلوق سے بھلائی کر۔ اللہ سے کبھی مانگ کر نہیں روتے بلکہ اللہ سے رو کر مانگتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں ہدایت کا چراغ بنا دیا جائے۔
دنیا میں ہمیں کوئی جانے یا نہ جانے، مگر وہاں اوپر آسمانوں میں فرشتے ہمیں جانتے ہوں، ہم سے محبت کرتے ہوں، ہمارے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہوں۔ رزق اور موت انسان کو ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ نرم مزاجی، اچھے اخلاق اور میٹھی مسکراہٹ ایمان کی نشانی ہے۔ فطری طور پر ہو تو اللہ کا کرم، اور کوشش سے پیدا ہو تو اللہ کا انعام ہے۔ اچھائیاں پھیلاؤ، اچھائیاں لوٹ کر تمہارے پاس آئیں گی۔ نہ لڑنا واحد جنگ ہے جس میں کامیابی یقینی ہے، لیکن یہ سب سے کامیاب جنگ بہت کم لوگ لڑنا جانتے ہیں۔ لفظ کی دیکھ بھال نہ ہوتی رہے تو معنی باسی ہو جاتے ہیں۔ بیمار قوم کے اکثر لوگ خود کو ہٹا کٹا سمجھتے ہیں۔ نگاہیں نیچی رکھنے سے دل تک شیطان کے پہنچنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہوتی ہیں۔ جو شکر کو اپنی سواری بناتا ہے اسے اس کی بدولت اور ملتا ہے۔ امید پھیلانے والے شخص کے سو جانے پر شیطان شکر ادا کرتا ہے کہ اگر یہ جاگتا رہتا تو کسی نہ کسی کو مایوسی سے نکال لیتا۔ وہ صحابہ تھے کہ جنت کی بشارتیں سن کر بھی فکر مند تھے، اور یہاں ہم ہیں کہ بے شمار گناہوں اور بے ایمانی کے ساتھ بھی مطمئن ہیں۔ چھین جانے میں بھی مصلحت خدا کی ہوتی ہے۔ ہر چیز کا پاس رہنا بھی بہتر نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی پہلا اور واحد آسرا مانتے ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ آخری آسرا سمجھتے ہیں، اسی لیے بھٹکتے رہتے ہیں۔ ضمیر زندہ ہو تو کسی کے آنسو پوچھنے سے بھی سکون میسر ہوتا ہے، اور اگر مردہ ہو تو عبادتیں بھی سکون نہیں دیتی۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت اور سکون ہے۔ جب کچھ نہ کر سکو تو دعا کیا کرو۔ اللہ کا ذکر دوا ہے، یقیناً اس میں شفا ہے۔ سب سے خوبصورت اور میٹھا وقت جب بندہ اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور اس لمحے کی مٹھاس ساری زندگی زبان پر رہتی ہے۔ اتنا مت بولو کہ لوگ خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جاؤ کہ لوگ کچھ اور سننے کا انتظار کریں۔ بے شک علم اور عمل قریب قریب ہے، لہٰذا تم عمل کرنے والے عالم بنو، کیونکہ جو لوگ علم رکھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے تو ان کا علم ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ وہ گناہ جس کا تمہیں غم ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جو تمہیں خود پسند بنا دے۔ خاموشی میں حکمت ہے، خاموشی سلامتی ہے، اور راز کو راز رکھنا خوش نصیبی اور خوش بختی کا حصہ ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو نظر آئے بغیر جانا پہچانا ہوا ہے۔ اصل ذہانت اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم زندگی، دنیا اور اپنے آپ کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ عقل مند صرف وہی ہے جو اپنے کمالات اور دل میں جو کچھ ہو اس کو چھپائے رکھتا ہو، جبکہ ایک جاہل ان سب چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ بہترین مال وہ ہے جو انسان کی عزت اور اس کی آبرو کی حفاظت کرے، اور بہترین عقل انسان کا اپنے نفس کو پہچاننا ہے۔ سمجھدار وہ ہے جس کو دنیا کی نعمتیں آخرت کے کام سے نہ روکے۔ اگر تندرستی چاہتے ہو تو نیک بنو، نیک بننا چاہتے ہو تو عقل مند بنو، عقل مند بننا چاہتے ہو تو مذہب کا مطالعہ کرو اور خوف خدا کرو، کیونکہ خدا کا خوف ہی عقل مندی کی بنیاد ہے۔ ماتھے کی لکیروں میں زندگی کی تھکن رقم ہوتی ہے، صاف لکھا ہوتا ہے گزری ہے یا گزاری گئی ہے۔
جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک والد نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے فرزند، تم ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو لوگوں سے اپنی تعریف سننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ عقل مند پہلے اپنے دماغ سے پوچھتا ہے، پھر منہ سے بات نکالتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو خیر اور شر میں تمیز کرے، اور حقیقت میں عقل مند وہ ہے جو دو نیکیوں اور دو برائیوں میں تمیز کرے، تاکہ دو خوبیوں میں سے بہتر کو اختیار کرے اور دو برائیاں پیش آئیں اور ان سے بچنا ممکن نہ ہو تو زیادہ بری کو چھوڑ دے۔ محبت سب سے کرو، اعتبار چند ساتھیوں پر کرو، اور برائی کسی کے ساتھ بھی نہ کرو۔ عقل مند وہ ہے جو اللہ کے لیے تقویٰ کرے اور اپنے نفس کا ہر روز حساب و کتاب کرتا رہے۔ ان لوگوں سے عبرت سے سیکھو جو دوسرے لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ دوزخ شہوتوں اور لذتوں سے گھری ہوئی ہے۔ جو انسان دنیا میں شہوت اور لذتوں میں گم رہے گا، دوزخ اس کا مقدر ہوگی۔ سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے، اس کا اندازہ کنجوس کبھی نہیں کر سکتا۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو آنکھ کو دنیا سے بند کر لو۔ قدرت کے اس عظیم کارخانے میں فکر کرنا بھی عبادت ہے، اور عقیدے میں شک رکھنا شرک ہے۔ نیک بندوں کے دلوں میں برے خیالات بھی آتے ہیں، لیکن وہ صرف کچھ دیر ہی رہتے ہیں، پھر وہ ایک آندھی کی طرح چلے جاتے ہیں۔ نیک بندے کبھی بھی برے خیالات کو اپنے اوپر حاوی نہیں رہنے دیتے۔ خواہش نفسانی اور آرزو سے دوستی نہ کر، کیونکہ یہی ہے جو تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کرتی ہے۔ جو شخص جہنم کے سائے سے بچنا اور خدا کے سائے میں آنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ سختی کی بجائے نرمی اختیار کرے۔ بے شک سب سے اعلیٰ درجے کی نصیحت یہ ہے کہ آدمی مردوں کی قبروں پر نظر ڈالے اور ماں باپ کے مدفن کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ محبت کرنے کا حق ہر شخص کو حاصل ہے، چاہے وہ شعور رکھتا ہو یا نہیں رکھتا ہو۔ بہت سی بڑی غلطیاں کیے بغیر کوئی بندہ بڑا اور عظیم فاتح نہیں بن سکتا۔ اس بندے میں کوئی اچھائی نہیں جس کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہ ہو۔ سب سے بڑا ناشکرا وہ ہے جو کسی مصیبت سے چھٹکارا پائے، پھر اس مصیبت میں کسی اور کو دیکھ کر نہ تو عبرت حاصل کرے اور نہ ہی شکر ادا کرے۔ جو بندہ اپنی زبان پر قابو پا لیتا ہے، وہ دنیا کی تمام مصیبتوں پر قابو پا لیتا ہے۔ خود غرضی میں انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ کامیابی وہ جگہ ہے جہاں موقع اور تیاری ملتے ہیں۔ ہم یہ تو جانتے ہیں ہم کیا ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے ہمیں ہونا کیا چاہیے۔ بڑے نصیب والے ہیں جنہیں تاریک ترین لمحوں میں بھی امید کی کرن نظر آتی ہے۔ جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، اور صبر کے ساتھ شکوے نہیں جڑ سکتے۔ صبر کا انداز الگ ہوتا ہے۔ آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے حالات کو اللہ کے سپرد ہی رکھنا چاہیے۔ دل کی نیت کا صاف ہونا کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں گناہ گار کے آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ والے اللہ کے احکام کے مقابلے میں اپنی مرضی کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، تو پھر جس چیز کا تجھے علم نہیں وہ کیوں طلب کرتا ہے؟ جو علم سے دنیا کی عزت اور مرتبہ چاہتا ہے، عالم نہیں ہوتا۔
دنیا کے بازار سے صرف وہی مال خریدو جو آخرت میں کام آئے۔ اللہ سے محبت رکھنے والوں کو دیکھنا بھی خوش نصیبی ہے۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے تو پھر سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ اے دوست، ہمیں بھی چاہیے کہ جو اچھی باتیں ہم لکھتے پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں ان پر عمل کریں۔ عمل سے ہی انسان کی اصلاح ہوتی ہے، عمل سے ہی زندگی بنتی ہے۔ اللہ پر اعتماد کرنے والے کا وقت اچھا ہی گزرتا ہے۔ جو عقل مند ہے وہ اپنی عقلوں کو اللہ کی ذات اور صفات کے سمجھنے میں لگائے رکھتے ہیں، لیکن بیوقوف لوگ دنیا کے کاموں میں عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ زندگی کو امانت سے گزار دو، کیونکہ یہ چلی جانے والی چیز ہے۔ اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ تمہاری بادشاہی اس دن حق پر ہوگی جب تم نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے۔ بہت ہی مختصر کہانی ہے، زندگی کچھ بھی نہیں فانی ہے۔ عروج پر ہے عزیز و فساد کا سورج، تبھی تو سوکھتی جاتی ہے محبت کی جھیلیں۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کا بغیر کسی غرض کے خیال رکھے، آپ کی خیر اور خبر رکھے تو قدر کریں، کیونکہ ایک بار یہ انمول موتی گم ہو جائے تو ملا نہیں کرتے۔ کچھ لوگ شیشے کی مانند ہوتے ہیں، جو سامنے آیا اسی کے ہو گئے۔ جب دل عاجز ہو جاتا ہے تو جسم اور گفتگو میں عاجزی نظر آنے لگتی ہے۔ دنیا سے منہ موڑ کر آخرت سے دل لگانا مومن کی پہچان ہے۔ یہ معاشرہ سب سے پہلے جس پر چوٹ لگاتا ہے وہ آپ کی ثابت قدمی ہے۔ خاموشی اور شور میں بس فرق اتنا سا ہے کہ خاموشی میں دل باتیں کرتا ہے اور شور میں زبان، اور دل کی باتیں آئینہ دکھاتی ہے اور زبان آئینہ توڑتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بلندی عطا ہو، پر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنی سوچ بھی بلند اور مثبت کرنا ہوتی ہے۔ لوگوں کے لیے اپنا دل بڑا کر لیا کریں، اللہ آپ کے لیے اپنی دنیا بڑی کر دے گا۔ آپ کا آج کل کا ماضی ہوگا، لہٰذا اپنے آج پر توجہ دیجیے تاکہ مستقبل میں آپ فخر سے بتا سکیں آپ کیا تھے اور کیا حاصل کیا۔ کچھ لوگ اپنا مطلب نکالنے میں اتنا مصروف عمل رہتے ہیں کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وقت پڑنے پر ان سے بھی مطلب نکالا جائے گا۔ ایسے لوگ خاص طور پر عمر کے آخری حصے میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ اگر ہم عظیم اور بڑے کام نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، ہم چھوٹے کام بھی بڑے اور عظیم طریقے سے کر سکتے ہیں۔ خوش رہنا چاہتے ہیں تو خوشیاں بانٹیں، لوگوں کے معاملات میں مداخلت نہ کریں اور شکر کی عادت ڈالیں۔ اپنا دل زندہ کرو، ہر طرف زندگی نظر آئے گی۔ سچا استاد سچے شاگرد کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اپنے ارد گرد لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر میری ہمت میں اضافہ نہیں ہوتا، اور نہ ان کے چھوڑ جانے سے مجھے گھبراہٹ ہونی چاہیے۔ دوسروں کو برائیوں سے روکو اور خود بھی رکے رہو، اس لیے تمہیں برائیوں سے رکنے کا حکم پہلے ہے اور دوسروں کو روکنے کا بعد میں۔ خود کو اپنے بھائی کے لیے اس بات پر آمادہ کرو کہ جب وہ دوستی توڑے تو تم اس سے تعلق جوڑ لو۔ جس بات کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو دوسروں کے لیے بھی اسے پسند نہ کرو۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں ہے،
قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا اپنا انتخاب ہے۔ کسی غریب کو تنگ مت کرو، تمہاری طاقت دولت ہے تو اس کی طاقت اللہ ہے۔ سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تمہارا دل سمندر کی طرح وسیع ہے، جاؤ خود کو اپنی پوشیدہ وسعتوں میں تلاش کرو، اپنا غرور اتار دو اور عاجزی کا لباس پہن لو۔ تم دنیا سے بڑے ہو جاؤ گے، تمہاری ذات تم پر ظاہر ہوگی تمہارے بغیر۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہے۔ لمبی سانس یا تو شدید خواہش ہوتی ہے یا پھر کوئی پرانی یاد۔ عقل اگر اپنی حد پار کر جائے تب انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ روح مٹی سے یا مٹی روح سے تنگ ہے، دونوں کے بیچ شاید سکون اور امن کی جنگ ہے۔ جو شخص ہر حال میں مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ بری صحبت زہر سے بھی زیادہ قاتل ہے، اس سے ہمیشہ بچو۔ اگر لوگ تمہاری وہ اچھائی بیان کریں جو تم میں نہیں ہے تو مغرور مت ہو جاؤ، کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے پتھر سونا نہیں بن جاتا۔ دنیا کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں اگر جاہل خاموش رہے اور عالم حق بولنے لگے۔ عمل کی ضرورت ہے اور عمل کے لیے خوف سے نجات ضروری ہے۔ عمل بہت کچھ دے سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ عمل سب کچھ نہیں۔ ہم کتنے ہی ارادے باندھ لیں، رب کے فیصلوں کے محتاج ہی رہتے ہیں۔ اگر خواہشیں اور آرزویں گھوڑے بن جائیں تو ہر بیوقوف شہسوار کہلائے گا۔ جس نے اپنی پریشانی کو بیان کیا وہ ذلت پر راضی ہو گیا۔ دکھ کو سمیٹنا ہی خوشی ہے، اپنے ہر غم کو پی جایا کرو۔ ہو جانے والے واقعات پر افسوس نہ کرو، صبر کرو۔ مانگنے والوں کی قدر کرو، کیونکہ وہ آپ کو سخی بنانے آتے ہیں۔ غنی اور بے نیاز کون ہوگا؟ وہ جو دولت سے بے نیاز ہو جائے۔ دنیا پر کوئی احسان کرنا چاہتے ہو تو اپنی اصلاح کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو۔ عزت کے موتی پر ذرا بھی میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ حرام مال پر پلنے والی اولاد لازمی طور پر باغی ہوگی، بے ادب ہوگی، گستاخ ہوگی۔ اگر تمہیں ایسے شخص کی تلاش ہے جو تمہاری زندگی بدل ڈالے تو اسے آئینے کے سامنے ڈھونڈو۔ جب تمہارا نفس اللہ کا حکم نہیں مانتا تو تم اس کا کہنا کیوں مانتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربان ہے تو بھی اس کے بندوں پر مہربان ہو جا۔ عام انسان صرف زبان سے بولتا ہے، خاص انسان کی پوری شخصیت کلام کرتی ہے۔ اور بھروسہ رکھو، تقدیر لکھنے والا ہی تقدیر بدل سکتا ہے۔ انسان بھی کیا عجیب ہے، جب مال و دولت کی محبت بڑھ جاتی ہے تو دنیا کو پسند کرنے لگتا ہے، اور جب بیماری یا مرض بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے ہم سے بہت کام کہے جو ہم نہیں کرتے، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اللہ سے ہم کوئی کام کہیں اور وہ ہمارا کام فوراً کر دے۔ ہر بندہ ہر وقت ہر قسم کی بلا اور مصیبت کی زد میں ہے۔ بندے کی ہلاکت کے لیے بہت ساری بلائیں منہ کھولے کھڑی ہے، اللہ کا ذکر ہی ان سب کی واحد روک ہے۔ پیٹ کا روزہ روز ممکن نہیں، اس کی بجائے زبان کا روزہ رکھ لو۔ اگر زبان آزاد ہے تو پیٹ کا روزہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اور زبان کا روزہ اگرچہ پیٹ بھرا ہو بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ تو اپنے کسی کام پر اتراتا نہ پھر، کام لیا جاتا ہے، کیا نہیں جاتا۔ مرد موت سے نہیں غیرت سے مرا کرتے ہیں، زندگی سے نہیں۔
حیا سے جیا کرتے ہیں۔ اے سوئے ہوئے غافل انسان، غفلت کی نیند سے جاگ، تجھے یہاں سے آگے کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ جو کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے کر لی۔ اس دنیا میں رہ کر اگلی دنیا کا سامان تیار کر، پھر تو قبر میں ایسی نیند سونا ہے کہ کروٹ تک نہیں بدلنی۔ مسافر، تجھے ایسی جگہ جانا ہے جہاں سے پھر کبھی پلٹ کر نہیں آنا۔ شیطان نے اپنی مرضی سے بے شمار سجدے کیے، اللہ تعالی نے ایک سجدے کا حکم دیا، اس نے انکار کر دیا۔ ایک سجدے کے انکار سے اس کے تمام سجدے بیکار ہو گئے۔ فرض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ نفس کو بے آرام اور ذلیل رکھنا ہی تو جہاد اکبر ہے۔ اور جہاد اکبر کسے کہتے ہیں؟ نفس کشی کے صرف دو ہی مقام ہیں، رات کو جاگنا اور دن کو خاموش رہنا۔ اللہ کا دوست وہ ہے جو مصیبت کے وقت گھبراتے نہیں۔ روح نکلنے کی ابتدا پاؤں سے ہوتی ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اب بھاگنے کا کوئی چارہ نہیں، اور انتہا آنکھوں پر ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی بے بسی دیکھ سکے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، یاد رکھو، اگر آپ محبوب کا قرب چاہتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے محبت کرو، چاہے ان کی موجودگی ہو یا غیر موجودگی، صرف ان کی بھلائی دیکھو۔ دولت مند ہو جانے سے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اور دولت نہ ہونے پر لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ عقل مندوں کو صبر پسندیدہ ہوتا ہے۔ جو بات کرنے کے مقابلے میں صبر اختیار کرتا ہے وہ آسمانوں سے بلند ہو جاتا ہے۔ نعمتوں کی فراوانی کے وقت کبھی مغرور نہ ہو، اور سختیوں کے موقع پر کمزوری کا مظاہرہ نہ کرو۔ خیر اور بھلائی وہی پاتا ہے جو خیر اور بھلائی پر عمل کرتا ہے۔ ہر نامور انسان کسی نہ کسی طبقے میں بدنام کہلایا جاتا ہے۔ اللہ کا دوست دنیا داروں میں پسندیدہ نہیں ہوتا، اور دنیا دار اللہ کے دوستوں میں ناپسندیدہ رہتا ہے۔ سورج کی روشنی کو چمگادڑ، الو اور ڈاکو ناپسند کرتے ہیں۔ اخلاق اور خوبصورتی ایک ہی پہلو کے دو نام ہیں۔ لفظوں کے کھیل میں جیت عمل کی ہوتی ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اس عیب کو برا نہ کہو جو عیب تمہارے اندر موجود ہے۔ سچی محبتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سچے بن جائیں، پھر محبت جس کی ہو اور جو بھی ہو بنا دستک آپ کے در پر آئے گی۔ لوٹ آؤ کہ منتظر ہے نگاہ، اس سے پہلے کہ لوح قسمت پر محبت کا باب تمام ہو جائے، اس سے پہلے کہ شام ہو جائے۔ جس نے اپنی توجہ مصیبتوں کی طرف کر لی، یقیناً اس کی مصیبتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ شخص جس نے اپنی نظر موقعوں پر رکھی اور زندگی میں جس حال میں اللہ نے اسے رکھا اس حال پر راضی رہا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا، یقیناً ایسے بندے کو مایوس نہیں کیا جاتا، اس کی نعمتوں کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا فائدہ حاصل ہوا۔ بڑی خوش نصیبی ہے اگر تم نے یہ مشکل کام کر دکھایا۔ بڑی مشکل ہے ان دلوں کے ساتھ جن کے مالکوں نے اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھا اور نہ سمجھنے کی کوشش کی۔ ہر چیز کو قبول کرو، راضی رہو، لبوں پر شکایت کا بوجھ نہ ڈالو، یہ مصیبت کو بڑھا دینے والا عمل ہے اور نعمتوں کو تم سے بہت دور لے جانے والا۔ جان لو کہ ہر فیصلہ جو آسمان سے تیرے لیے اترا یا آئندہ اترے گا حکمت سے خالی نہیں۔ یقیناً جس نے شکایت کی اس نے خسارے کو چن لیا۔ کیا تو یقین نہیں رکھتا کہ تیرا رب بہترین فیصلہ کرنے والا ہے؟ کیا تجھے اپنی عقل پر
اللہ کی حکمت غالب نظر نہیں آتی؟ کہاں گئی تیری بصارت، تو دیکھتا کیوں نہیں؟ فکر میں لگ جا، فکر پیدا کر، اللہ کے ذکر سے مدد حاصل کر۔ قبول کر ہر اس چیز کو جس کا فیصلہ تیرے رب نے کیا ہے۔ جس نے اس کے فیصلوں کو قبول کیا اور اس کی حکمت کو سمجھا، یقیناً اس نے سکون حاصل کیا۔ کوئی گڑی ہوئی کہانی نہیں، یہاں لوگ مکمل نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی اچھی عادتوں میں سے ایک دوسرے کو اچھے لفظوں میں یاد رکھنا بھی ہوتا ہے۔ جھوٹے لوگوں کی ایک بہت بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی باتوں اور دعووں پر خود بھی یقین نہیں آتا ہے، کہہ کر بھول جاتے ہیں اور بھول کر کہہ جاتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کے دلوں کو کانٹوں سے زخمی کرتے ہیں، ان کے اپنے اندر کیکر اگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ چاہے نہ چاہے، ان کے وجود کو کانٹا ہی بننا ہوتا ہے، وہ پھول نہیں بن سکتے۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت کہنے والوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا، سننے والوں کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ اجر کھونے اور گنوانے والی چیز ہی نہیں، جو کھو جائے پھر وہ اجر نہیں، اجر سے پہلے کی آزمائش ہے۔ بعض دفعہ دل کرتا ہے کہ جو دل میں ہے کہہ دے، لیکن چپ رہنا پڑتا ہے، اور شاید کرنا بھی یہی چاہیے۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، حل کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے دو طریقے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے کو تلاش کرو۔ ندامت کہتی ہے کہ میں نے غلطی کی ہے اور مجھے آئندہ نہیں کرنی، جبکہ شرم ساری کہتی ہے میں خود ایک غلطی ہوں، ایک ناکامی، ایک بربادی۔ ندامت اچھی چیز ہے، مگر شرم ساری تو جان لے جاتی ہے۔ کچھ دعائیں ہماری ایسی بھی ہوتی ہیں جو اگر قبول ہو جائیں تو ہمیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن ہم خدا سے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہماری دعا قبول کیوں نہیں کی۔ بلکہ آپ جب بھی دعا کریں اس میں یہ جملہ شامل ضرور کریں، اے اللہ ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ بنانے والے نے سب دینے کے لیے ہی بنایا ہے، تم لینے کی جستجو قائم رکھنا، اپنی طاقت پر انحصار نہ کرنا، بلکہ طاقت دینے والے پر یقین رکھنا، پھر اپنی کوشش پر بھروسہ کرنا۔ تحفوں کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، ان کے ساتھ جڑے احساسات دیکھے جاتے ہیں۔ فرمائش قیمتی چیز کی کرنی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مہنگی ہی ہو۔ انسان مکمل ہوتے ہیں، ان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی، اور اگر ہم کسی کو اس کے سب سے کمزور پہلو سے جج کرتے ہیں تو ہم سب سے برے جج بن جاتے ہیں۔ ہر وہ انسان خوش ہے جو کسی بامقصد کام میں مصروف ہے، اور وہ اپنے کام کا ڈھنڈورا بھی نہیں پیٹتا۔ مثبت رویہ ماضی کے تکلیفوں اور پچھتاووں سے نکلنے کا نام ہے۔ تکلیف کے راستے پر روشنی ملتی ہے، اور روشنی کے راستے پر نور۔ محبت کبھی لوٹ کر نہیں آتی، کیونکہ وہ کبھی چھوڑ کر جاتی ہی نہیں۔ ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ جب تک آپ کسی دوسرے کی جگہ کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے، آپ کی سمجھ میں پوری بات نہیں آ سکتی۔ ہر کہانی کا ایک دوسرا پہلو ضرور ہوتا ہے۔ جلنا تو پڑتا ہے، جلے بغیر کبھی سونا کندن نہیں بنتا۔ زندگی کے کسی مرحلے میں بھی واپس لوٹ جانا ناممکن نہیں۔ ہر بار اور ہر جگہ سے واپس آیا جا سکتا ہے، اگر تھوڑی سی عقل مندی اور دور اندیشی کا مظاہرہ کیا جائے۔ بعض دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کسی کو کیوں یاد کرتے ہیں،
یاد کرتے ہیں تو یاد آتا ہے، یا یاد آتا ہے تو یاد کرتے ہیں۔ چلتے رہنا ہی اچھا ہوتا ہے، رک جانا تو بے شک ہلاکت ہے، وہ دل کا ہو یا زندگی کا۔ کسی ایک آدمی کی ٹوٹ پھوٹ سے دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ اسی طرح جاری اور ساری رہتی ہے، خوش باش، ہنستے کھیلتے، کہی لگاتے۔ انسان کو ہر وقت نصیحت کرنے والے دوست کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی صرف غم بانٹنے والے اور ہر حال میں ساتھ دینے والے بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ رتبوں میں سب سے پہلا رتبہ اللہ کی مخلوق میں لائے جانے کا ہوتا ہے، اور ہر تخلیق پا جانے والے کو اس رتبے پر فخر اور شکر کرنا چاہیے۔ خوش ہونے کے لیے وجہ ڈھونڈو گے کبھی خوش نہیں ہو سکو گے۔ ہر کسی کی زندگی میں ایسا بہت کچھ ہے جسے وہ اگر ہر وقت سوچنا شروع کر دے تو ایک لمحے کے لیے بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔ اگر دکھ درد سب سے بڑی نعمت نہیں ہوتی، اللہ کبھی بھی اپنے سب سے محبوب بندوں کو یہ سب نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے اور روشنی سے پہچانو۔ ان کی تلاش اصل میں اپنی تلاش ہے۔ کس سلسلے سے جا ملی، اس سلسلے کی بات۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، محبت یا عشق اس کا کوئی رہنما نہیں ہوتا، یہ تو اپنی رہنمائی خود کرتے ہیں۔ جب ہر طرف اندھیرا چھا جائے، امیدیں دم توڑ جائیں اور ہر راہ اور ہر وسیلہ ختم ہو جائے، تب درود پاک کی کثرت کرو، بند دروازے اور بند راہیں کھل جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں، یہ زندگی جس میں لوگ کسی کو نہیں مانتے اور آپ اس میں ماننے والے پیدا ہو گئے ہیں، تو یہ بھی فیض کی دلیل ہے۔ موت کا مقام کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے خیال کی اصلاح کرو۔ جو درود شریف میں مر گیا وہ درود شریف میں اٹھے گا۔ ہر شخص کے خوشی اور غم کی بنیاد حالات اور واقعات کے ساتھ ساتھ اس کی ذاتی خیالات بھی ہوتے ہیں۔ تنہائی میں آپ کے دل سے کسی کے حق میں بد دعا نہ نکلے، ایسی تنہائی بھی اچھی ہوتی ہے۔ نیک آدمی کا مستقبل کبھی تاریک ہو ہی نہیں سکتا، چاہے دنیا سے سورج چلا ہی جائے۔ ناپسندیدہ چہروں میں زندگی گزارنے والے کا اکثر دل خراب ہو ہی جاتا ہے۔ سردیوں کی ہر بات خوبصورت ہے سوائے غریب کے کانپنے کی۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، اندر سے ٹوٹا ہوا انسان باہر کے لوگوں کے بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ کبھی تلخ لہجہ نہ اپناؤ، کلہاڑی بھول جاتی ہے، درخت ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے، فخر، تکبر اور ذوم کے ماروں سے اسے کوئی غرض نہیں۔ وہ تو اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے جو اسے پیار سے یاد کرتا ہے، سوچتا ہے اور محبت رکھتا ہے۔ خاموش انسان میں سوچنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ اتحاد کیا ہے؟ اختلاف کے باوجود آپس میں مل جل کر رہنا۔ زندگی کے دو ایام ہیں، ابھی عمر نہیں ہے اور اب عمر نہیں ہے۔ سب سے بڑی غلطی اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا ہے۔ خالص وہ لوگ ہیں جو آپ کو بلا وجہ پیار کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ کے دکھ ان کے دکھوں سے ملتے ہیں۔ یہ جو دنیا کے دھندے ہیں، یہ نفس اور شیطان کے پھندے ہیں۔ کیا خوب ہوتا اگر دکھ ریت کے بنے ہوتے، ہتھیلی سے گرا دیتے، پاؤں سے اڑا دیتے۔
کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں۔ کچھ غلطیاں دوسروں کی زندگیاں ویران کر دیتی ہیں۔ ایسی صورت میں صرف زبانی معافی کوئی معنی نہیں رکھتی، ممکن حد تک ازالہ ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ عمروں کے رونے آپ کی نسلوں کا پیچھا کرتے ہیں۔ یہی اللہ کی وہ لاٹھی ہے جو بے آواز ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب دل سے ساری خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں اور دل چاہتا ہے کہ بس اب وہی ہو جو خدا چاہتا ہے۔ قدر تو انسان کو آ ہی جاتی ہے، پر تب تک وقت نکل جاتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، وہ چیز جو بے سوال کر دے وہ لاجواب ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اگر صرف انصاف ہی ہونا ہے پھر رحمت کسے کہتے ہیں؟ ملے ہوئے پر راضی رہنے سے کوئی شخص بھوکا نہیں مر جاتا، اور لالچ سے کوئی شخص بادشاہ نہیں ہو جاتا۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر، جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر، تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی ہے انسان، مسکرانا سیکھ لے وجہ تلاش نہ کر۔ تجھ کو ڈبو نہ دے کثرت علم کا غرور، تیرا دماغ ہو نہ جائے نشائے آگاہی میں چور، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ یہ زندگی کا اصول ہے، جو بچھڑ گیا اسے بھول جا، جو ملا ہے دل سے لگا کے رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا۔ نہ وہ دھوپ تھا نہ وہ چاندنی، نہ چراغ تھا نہ وہ روشنی، وہ خیال تھا کوئی خواب تھا، وہ تھا آئینہ اسے بھول جا۔ وہ جو تیرے دل کے قریب تھا وہ نہ جانے کس کا نصیب تھا، تجھے ہنس کے اس نے بھلا دیا، تو بھی مسکرا کے اسے بھول جا۔ نہیں اللہ کو اس مومن کی پرواہ کہ جس کی روح خوابیدہ ہے اب تک، میرا دل کیا لگے مکتب میں ہمدم، نہ ہوا ایک بھی جواب بیدار جب تک۔ اللہ ظالم نہیں ہے، انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، خود اپنے لیے گڑھے کھودتا ہے، اور جب اس میں گرتا ہے تو شکوہ اللہ سے کرتا ہے۔ اپنے اعمال اپنی نافرمانیاں یاد نہیں رہتی، اپنی مرضی سے غلط راہ چن کر پھر جب نتائج رلاتے ہیں تب عقل آتی ہے۔ لیکن وہ کریم رب پھر بھی کہتا ہے کہ جو ہوا سو ہوا، میری طرف پلٹ آؤ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہدایت پا لیتے ہیں۔ اللہ کے طالب پر آنے والی مصیبتیں اور بلائیں بھی رحمتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی محبت میں ان پر صبر کرتا ہے۔ نفس کو آسان ترین الفاظ میں سمجھنا ہو تو اس کو انسان کی ذات کہیں گے۔ اگر ایک طرف اللہ انسان کے اندر ہے تو دوسری طرف انسان کی اپنی ذات بھی موجود ہے۔ جب اپنی ذات ختم ہو جائے گی تو اللہ کی ذات ظاہر ہو جائے گی اور نفس مطمئنہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ساری رات اپنے لیے جنت کی دعا مانگتے ہیں اور سورج نکلتے ہی دوسروں کی دنیا جہنم بنا دیتے ہیں۔ تمام نور اسی اللہ کے نور سے ہے اور اسی سے ظاہر ہوئے، جو کچھ نظر آتا ہے وہ اللہ کا نور ہی ہے۔ شیطان علم اور عبادت کی صفت میں ماہر تھا، اور یہی منافقوں کی بھی صفت ہوتی ہے۔ شیطان نے اپنی عبادت کو ہی اپنا معبود بنا لیا تھا، منافق بھی اپنے علم، عبادت یا اپنی ہی ذات کو اپنا معبود بنائے رکھتا ہے۔ جب کوئی بندہ دنیا کا مال حاصل کرتا ہے اور اس کی محبت دل میں رکھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ یہ میرا غلام بن گیا ہے، کیونکہ دنیا تو میرا سامان ہے۔ ظاہری اعمال سے دل ہرگز پاک نہیں ہوتا، اور نہ ہی دل سے منافقت جاتی ہے جب تک کہ دل کو اللہ کے ذکر کی آگ سے نہ جلایا جائے، اور نہ ہی اس کے بغیر دل کا زن اترتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے بغیر دل ہرگز زندہ نہیں ہوتا اور نفس ہرگز نہیں مرتا۔
اور اس ذکر کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ علم ایک نور ہے، اور علم عقل کے اوپر پڑا ہوا ایک پردہ بھی ہے۔ وہ علم جو حقیقت یعنی اللہ تک پہنچا دے وہ نور ہے، اور جو حقیقت یعنی اللہ سے دور کرے اور امت میں فتنہ اور فساد کا موجب بنے وہ علم عقل پر پڑا ہوا حجاب ہے۔ اللہ کی طلب رکھنے والا جب اللہ کی رضا میں فنا ہوتے ہوتے مکمل فنا ہو جاتا ہے تو اللہ اسے وہی عطا کر دیتا ہے جو ابتدا میں اس کی طلب ہوتی ہے۔ اللہ کامیابیوں اور ناکامیوں سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے، حتیٰ کہ اس نے نبیوں کو بھی اسی طرح آزمایا۔ اللہ کے ہاں وہی کامیاب ہے جس کا اندر اور جس کا صبر ہمیشہ یکساں رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی قوم میں فحاشی یا بے حیائی کا غلبہ ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں مبتلا نہ کر دے۔ جو شخص سیدھی راہ پر چلتا ہے تو وہ خود اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے اختیار کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ صدقے کا 1 درہم 1000 درہم پر سبقت لے جائے، وہ درہم وہ ہے جو سچے دل سے دیا جائے۔ زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعے میں محفوظ کر لو، اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو، اور مصیبت کے نازل ہونے کے وقت دعا اور عاجزی سے مدد مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اونٹ کے کوہان میں چھری اتنا جلدی اثر نہیں کرتی جتنا جلدی رزق ان لوگوں کے پاس آتا ہے جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سب سے زیادہ بدقسمت وہ بوڑھا ہے جس کے بڑھاپے میں گناہ کی تمنا ہو، جوانی میں توبہ تو بزرگوں کا شیوا ہے، بڑھاپے میں گناہ عذاب کے علاوہ کیا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک انتظام رکھا ہوا ہے، اس نے پرندوں کی جیب نہیں رکھی لیکن ان کا رزق رکھا ہے۔ درویش وہ ہے جس کو اللہ کے فیصلوں کا احترام ہو، اور دنیا دار وہ ہے جو اپنی خواہشوں اور ضرورتوں کے علاوہ کسی چیز کا احترام نہیں کرتا۔ مانگنے والے کو مانگنے والا بننے سے پہلے مدد دے دو، سائلوں کو سوال کرنے کی تکلیف سے بچایا کرو۔ لوگوں کی ضروریات کو اگر الفاظ بننے سے پہلے آپ مدد کر دیں تو آپ کو اللہ والا بنا دیا جائے گا۔ یہ یاد رکھنا کہ گلہ کرنے والا آزمائش سے نہیں بچ سکتا، اور شکر کرنے والا سکون اور لطف سے نہیں بچ سکتا۔ عبادت تو وہ ہے جو معبود یعنی اللہ کو منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہوتی دیکھی گئی ہے۔ نیکی کا راستہ محنت کا راستہ ہے، نیکی سے روکنے کا راستہ بھی محنت کا ہی راستہ ہے، لیکن انجام میں بڑا فرق ہے، جنت اور دوزخ کا۔ محنت کے نتیجے میں اتنا بڑا فرق کیا قابل توجہ نہیں؟ اگر انسان کو اچانک نگاہ مل جائے تو وہ خوف سے پاگل ہو جائے، یہ دیکھ کر کہ زمین انسانی ڈھانچوں سے کس طرح بھری پڑی ہے۔ یہ ویرانے کبھی آباد تھے، یہ آبادیاں بھی کبھی ویرانے بن جائیں گی۔ دنیا میں کون کون نہیں آیا، یہاں کیا کیا نہیں ہو چکا، کتنے باغ جہان میں لگ لگ کر سوکھ گئے۔ اصل علم یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کی زندگی میں چراغ جلائے، کتنے مکانوں میں آپ نے روشنی کی، آپ نے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، آپ نے اس دنیا میں کیا کیا تقسیم کیا، دنیا کو کیا دیا، آپ اللہ کے بندوں کو کیا دے کے آ رہے ہیں، آپ کتنے لوگوں کو معاف کر کے آ رہے ہیں، کتنے لوگوں سے معافی مانگ کر آئے ہیں، آپ نے کس مقام پر اللہ کے خوف سے جھگڑا بند کیا، کون سا گناہ جو ممکن تھا مگر اللہ کے ڈر سے اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا، کون سی چیز تھی راستے میں پڑی ہوئی اور آپ نے اسے اس لیے نہیں اٹھایا
کہ اللہ کا خوف آ گیا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی شخص کے دل میں ٹھہر جاتی ہے تو بندہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے اور ہر اس چیز کو دشمن سمجھنے لگتا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے غافل کر دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بندہ گناہ کرنے کی وجہ سے علم بھول جانے کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور اور ناتواں مومن سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے، اور ہر ایک میں بھلائی ہے۔ تم اس چیز کی تمنا کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائے اور کمزور نہ بنو۔ اگر مغلوب ہو جاؤ تو کہو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، جو اس نے چاہا کیا، اور لفظ اگر مگر سے گریز کرو، کیونکہ اگر مگر شیطان کے کاموں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں ان پر گرنے لگی۔ وہ ان کو اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے۔ ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ اے ایوب، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سونے کی ٹڈیاں، کیا میں نے تمہیں اس سے بے پرواہ نہیں کر دیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ صحیح ہے اے رب العزت، لیکن تیری برکت سے میں کس طرح بے پرواہ ہو سکتا ہوں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اللہ کے خوف سے اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ لوگوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی آنکھوں کو ٹھیک کر دے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا مقصد اس سے بڑا ہے کہ جس کا مجھے ڈر ہے۔ پوچھا گیا، آپ کا مقصد کیا ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا، وہ دو عظیم امر ہیں، جنت کی خواہش اور دوزخ سے امان۔ جو دل غفلت کی دلدل میں پھنس گیا ہے، اس دل سے تو پتھر اچھے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، نفس کو قابو کرنے کا اور نفس کو پاک کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ ذکر اور ذکر میں گم ہو جانا، پھر اس کی یاد میں ایسا گم ہوا کہ نفس کی بات ختم ہو گئی۔ تو جب تک آپ کسی کی یاد میں اور خیال میں گم نہیں ہوتے ہیں، نفس سے بچنا مشکل ہے۔ لوگ کثرت دنیا ہی کی وجہ سے کافر یا مشرک بنتے ہیں۔ کبھی کسی مفلس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، جب بھی کیا کسی دنیا والے نے ہی کیا۔ گھر میں جھگڑے ہو یا کاروبار پر، وہ ہر چیز کو بے برکت کر دیتے ہیں۔ رزق کی برکت اٹھ جاتی ہے، خیر اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو بابرکت رکھنے کے لیے جھگڑوں سے بچنا ہے، ہمیں لڑائیاں نہیں کرنی۔ جب ہم رات کو رونے کے بعد اللہ سے ہزاروں شکوے کرنے کے بعد غافل سو رہے ہوتے ہیں تو صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ ہر صبح وہ ہمیں قدرت کا پیغام دیتا ہے کہ اندھیرے چھٹ جایا کرتے ہیں، ہر رات کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ جس دن بہت حبس ہو تو اس کے بعد آندھی اور بارش آ جاتی ہے، وہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ شدید گھٹن کے بعد اللہ اپنی رحمت ضرور بھیجتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی خواہش ہے تو وہ بھی اس زمین اور آسمان کے درمیان میں موجود ہے۔ ہر چیز ہے یہاں پر، پھر ہر ایک کو کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ ہر ایک ان کو تلاش نہیں کر پاتا، ہر شخص ہمت نہیں کرتا، ہر انسان زندگی کو اس کی پوری صلاحیت کے ساتھ نہیں جیتا۔ کچھ لوگ بس اپنے دائرے سے ہی نہیں نکل پاتے، وہ دنیا کو تسخیر کرنے کا سفر ہی نہیں شروع کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ان کے لیے ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات کی محرومیوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔
ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم بتوں کو نہیں پکارتے، ہم انسانوں کو ہی پکارتے ہیں، یا چیزوں کو یا وسائل کو۔ ہم روپیے، پیسے یا تعلقات پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہی وہ کام ہے جو ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کے سوا آپ جب کسی پر مکمل بھروسہ کریں گے تو آپ دھوکہ کھائیں گے۔ جب بھی زندگی میں ظلم دیکھیں، اپنے اوپر یا کسی اور کے اوپر، اللہ سے سوال نہیں کرنا کہ اس نے یہ کیوں ہونے دیا، وہ ایسا ہونے دے گا۔ ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رد عمل کیا ہے۔ ہم ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے ہیں یا ہم ظلم پر خاموش رہنے والے ہیں۔ جب آپ دوسروں کو ان کے حق سے بڑھ کر دینا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو آپ کے حق سے بڑھ کر نوازے گا۔ پھر ایک دم سے آپ کی زندگی پر احسانات ہونے لگیں گے۔ ویسے تو اس کے احسانات انگنت ہیں، لیکن قرآن کی برکت سے کچھ ایسے احسان بھی ہوں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ وہاں سے نعمت ملے گی جہاں سے سوچا بھی نہ تھا۔ اگر ہم بڑے گناہوں سے بچیں گے تو اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی بری عادتیں خود ہی ختم کروا دے گا۔ اگر ہم استغفار کی کثرت کریں گے تو اللہ ہمیں بیٹوں اور رزق سے نوازے گا۔ اگر ہم اللہ سے ڈریں گے تو اللہ وہاں سے ہمیں رزق دے گا جہاں سے ہم نے گمان ہی نہ کیا ہو۔ ہمارے مسئلے بدل جاتے ہیں، ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں، ہمارے گرد لوگ اور ہماری محبتیں بھی بدل جاتی ہیں۔ بس ایک رب ہے جو وہی رہتا ہے، جو پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے اصول بھی وہی ہیں، اس کی صفات بھی وہی ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مدد کرے گا تو وہ کرے گا۔ چاہے مصیبت جتنی بھی بڑی ہے، آپ نے اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اب تک ساری مصیبتوں سے وہی نکالتا آیا ہے، اب وہی نکالے گا، وہی راستہ بنائے گا وہاں جہاں سارے راستے ختم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھنا، ایک صبح اچانک سے راستہ نکل آئے گا، وہی آپ کے لیے ایک دن اپنے پاس سے مدد بھیجے گا۔ ایک امید، ایک معجزہ، کچھ اچانک سے ہوگا اور مصیبت کے بادل چھٹ جائیں گے۔ یہ آزمائش ایک دن خود ہی کھل جائے گی۔ جب آپ کے پانی کے برتن میں سوراخ ہوتا ہے تو پانی گرنے لگتا ہے۔ ہم کچھ گناہ ایسے کرتے ہیں جو ہمارے نیک اعمال کو ان کی تندرست حالت میں نہیں رہنے دیتے، جیسے غیبت، جیسے ناشکری، کسی کا دل دکھانا۔ ان اعمال سے آپ کے نیک اعمال گرنے لگ جاتے ہیں، سو ہمیں اپنے نیک اعمال کی صحت کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے۔ برائیوں کو ہم نے نیکیوں سے دھونا ہے، لیکن نیکیوں کو برائیوں سے کالا نہیں کرنا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی احساس ہو کہ گناہ ہو گیا ہے، فوراً اللہ سے معافی مانگی، اور اگر کوئی انسان ہمارے گناہ کی وجہ سے تکلیف میں ہے تو اس سے معافی مانگی تاکہ وہ گناہ جلدی سے دھل سکے۔ ہمارا سب سے بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ ہماری اللہ کے آگے کیا حیثیت ہے؟ کیا اللہ کے یہاں فرشتوں کی محفلوں میں ہمارا ذکر ہوتا ہے؟ اور کن الفاظ میں وہاں ہمارا ذکر ہوتا ہے؟ ہمیں اللہ کیسے یاد کرتا ہے؟ کیا اللہ کے یہاں ہمارا کوئی ذکر ہے بھی یا نہیں؟ اور اگر اللہ ہمارا ذکر نہیں کرتا، وہ اپنے فرشتوں کو ہمارے بارے میں نہیں بتاتا، تو پھر ہم نے زندگی میں کیا کمایا؟ اگر ہمارا وہاں کوئی ذکر نہیں ہے، اگر وہاں ہماری کوئی عزت نہیں، کوئی پہچان نہیں، تو پھر دنیا میں ہماری کتنی ہی تعریف ہو جائے، کوئی فائدہ نہیں۔ شادی، اولاد، مال، یہ تین چیزیں نہ پہلے کبھی انسان کے اختیار میں تھیں، نہ آج ہیں۔ ان کے بارے میں کسی سے سوال کرنا بھی اس کا مذاق اڑانا ہے۔ آپ کو کیا معلوم وہ کس صدمے سے گزر رہا ہو، اور صدمے سے گزرنے والے اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ ان کا دل دکھا کر آہ نہیں لینی چاہیے۔
ایک زمانہ تھا، یوں لگتا تھا کہ یہ تکلیف کبھی ختم نہیں ہوگی، آپ زندگی بھر کے لیے اس میں گھر چکے ہیں، مگر زندگی ہے ہی تبدیلی کا نام، ہر سال تبدیلی لاتا ہے۔ آپ کی زندگی بھی بدل گئی اور نہیں بدلی تو بدل جائے گی۔ دونوں حالتوں میں اللہ کا شکر کریں اور اپنی کشادگی کا انتظار کریں۔ ہمارے مسئلے بدل جاتے ہیں، ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں، ہمارے گرد لوگ اور ہماری محبتیں بھی بدل جاتی ہیں۔ بس ایک رب ہے جو وہیں رہتا ہے، جو پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہے، اس کے اصول بھی وہی ہیں، اس کی صفات بھی وہی ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مدد کرے گا تو وہ کرے گا، اور اگر اس نے ایک دفعہ آپ کی مدد کی تو آئندہ بھی کرے گا۔ اگر اس نے کبھی پہلے آپ کو مسئلوں سے نکالا تھا تو اب بھی نکالے گا، کیونکہ وہ وہی ہے۔ ہم اس سے دور چلے جاتے ہیں، اپنے اور اس رب کے درمیان فاصلے ہم بڑھاتے ہیں، رب وہی ہے۔ خوشی ایک عادت ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، اس کو انسان نے خود بنانا ہوتا ہے۔ یہ نہ دولت میں رکھی گئی ہے، نہ اولاد میں، نہ مادی چیزوں میں، یہ آپ کے اندر ہوتی ہے۔ انسان کے ساتھ جتنا بڑے سے بڑا ظلم ہو جائے، اس کا عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یا دین کو الزام نہیں دینا چاہیے۔ دین درست ہے، لیکن سب دین کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن اس کا کام ظالموں کو ان کے ہر ظلم پر پکڑ لینا نہیں ہے۔ یہ آپ کا یا آپ کے ارد گرد کے انسانوں کا کام ہے۔ اللہ آپ کی مدد کرے گا جب آپ پہلا قدم اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مدد بھیجے گا جب آپ اس سے مدد مانگیں گے۔ لیکن اللہ کی مدد ان کے لیے آتی ہے جو خوشی اور غم دونوں حالتوں میں اس کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ کی مدد ان کے لیے نہیں آتی جو مصیبت پڑنے پر فوراً سے اللہ میں ہی کیوں کہنے لگ جاتے ہیں۔ شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور ناشکری نعمتوں کو گھٹاتی ہے۔ آپ جس چیز کا شکر کریں گے اس چیز میں برکت آئے گی۔ آپ کے پاس کم پیسے ہیں، لیکن آج اللہ کے حضور شکر کریں کہ الحمدللہ میرے پاس اتنے تو ہیں، یہ نہ ہوتے تو کیا کرتا، اور یہ شکر ان پیسوں میں برکت لائے گا۔ جس چیز کے ملنے کا آپ انتظار کر رہے ہیں اور وہ نہیں مل کر دے رہی، وہ صرف انتظار سے نہیں ملے گی۔ انتظار، دعا، محنت سب کچھ کرنا ہوگا، لیکن سب سے اہم چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے کچھ عرصے کے لیے اس چیز سے نظر ہٹا دینا۔ اس ایک خواہش نے آپ کا سارا منظر ہلاک کر رکھا ہے۔ محبت کے پیچھے کبھی نہیں بھاگتے، محبت آپ کو خود تلاش کرتی ہے۔ یہ نصیب میں لکھی جاتی ہے، رزق کی طرح، اور جیسے رزق اللہ کے نام پر دینے سے بڑھتا ہے، اسی طرح میرا ماننا ہے کہ محبت کو بھی جب آپ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں تو یہ آپ کو کئی گنا بڑھ کر واپس ملتی ہے۔ اگر کسی کے لیے رہائی نہیں ہے تو وہ اہل جہنم ہے۔ اگر کسی مصیبت سے بچ نکلنے کا راستہ کہیں نہیں ہے تو وہ جہنم کی جگہ ہے، یہ دنیا نہیں۔ یہاں ہر مسئلے کا حل اللہ نے رکھا ہے، مسئلہ بھی اللہ نے بھیجا ہے، اس کا حل بھی اس نے کہیں رکھا ہوگا۔ اس نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کا علاج نہ ہو۔ آپ کی زندگی میں جو بھی دور چل رہا ہے اس دور تک آپ کو اللہ لایا ہے، آپ خود نہیں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر مشکلیں بھی ڈالی اور آسانیاں بھی، تاکہ آپ شکر اور صبر دونوں سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے دو گھر ہیں، ایک گھر جنت میں اور ایک گھر جہنم میں۔ جب کوئی شخص فوت ہو کر جہنم میں جاتا ہے تو اس کا گھر وراثت میں جنت والوں کو مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے، اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ وراثت پانے والے ہیں۔
آپ فرماتے ہیں انسانوں میں اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص لوگ ہیں، اہل قرآن ہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں۔ جو اللہ کی رضا طلب کرے اللہ اس کو خوش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں۔ محسن وہ ہے جو اپنے کام کو ادھورا نہیں چھوڑتا۔ اس بات کو آپ نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے سمجھ لینا ہے اور دل میں بٹھا لینا ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت نہیں آتی اگر اللہ کی اجازت نہ ہو۔ آپ کو کوئی تکلیف دے نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ اس کو روک لے۔ دنیا میں ہمیں بار بار آزمائش کی بھٹی سے گزار کر سخت بنایا جائے گا۔ ہمارے دل چھلنی ہو جائیں گے، بار بار ٹوٹیں گے، ان پر داغ بھی پڑیں گے اور وہ اپنے سارے کھرنڈوں اور نشانات کے ساتھ جینے کی عادت ڈالیں گے۔ یہاں سب آزمائش ہے، مال آزمائش ہے، اولاد آزمائش ہے، ماں باپ آزمائش ہے، فقر آزمائش ہے، محبت آزمائش ہے، نفرت، نعمت اور تکلیف بھی آزمائش ہے۔ قیامت سے پہلے بھی ہر انسان کی زندگی میں کئی قیامتیں آتی ہیں، تب ساری خوشیوں کی زمین جس پر آپ رو رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسری زمین سے بدل دی جاتی ہیں۔ پھر احساس ہوتا ہے کہ اب رب کا سامنا کرنے کا وقت ہے۔ جس نے اللہ کی محبت کو سمجھا اور اللہ کو اپنا دوست بنایا اس کے لیے اللہ نجات کا راستہ وہاں سے بنائے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آخرت کی کامیابی محض امیدوں اور آرزوؤں سے نہیں ملے گی، اس کے لیے تو ایمان اور نیک عمل کی پونجی ضروری ہے۔ اگر اس کے برعکس نامہ اعمال میں برائیاں ہوں گی، کفر ہوگا، تو اسے ہر صورت میں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ وہاں کوئی ایسا دوست یا مددگار نہیں ہوگا جو برائی کی سزا سے بچا سکے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی زندگی کا کوئی نہ کوئی ارادہ ضرور ہے۔ اس کو اچھے سے معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ میں اور آپ اس سے سوال ہی نہیں کر سکتے کیوں اللہ، کیوں میری زندگی میں یہ وقت آیا، کیوں مجھے فلاں شخص سے جدا کیا، کیوں مجھ سے فلاں چیز چھین لی گئی۔ ہم نے یوں تو پوچھنا ہی نہیں ہے۔ اللہ پر کامل توکل یہ ہے کہ ہم اللہ پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ رکھیں۔ دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جتنی ہے، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ محبتیں ساری چھین کر وہ آزما رہا ہے تمہیں، کوئی تمہارا بن نہ سکا تبھی وہ اب اپنا بنا رہا ہے تمہیں۔ بات سکون پر آ رکی ہے اگر تو تہجد بے وجہ تو نہیں، دل نہ سوئے تو جان لو وہ اپنی جانب بلا رہا ہے تمہیں۔ تمہاری سبھی چاہتیں محتاج ہیں اس کے ایک کن کی، بے بسی تمہارے وجود سے لگا کر وہ یہی بتا رہا ہے تمہیں۔ جو رب سے دوستی کر لیتے ہیں وہ کبھی تنہا نہیں ہوا کرتے، جو اپنے رازوں کو رب سے کہنا شروع کر دیتے ہیں وہ کبھی رسوا نہیں ہوتے، جو اپنے دکھوں کو رب کے آگے رکھ دیتے ہیں زندگی میں مشکلات انہیں جھکا نہیں سکتی۔ غصہ، جھوٹ، حسد، کینہ، بغض، نفرت، تکبر اور ظلم، ان جیسی تمام گندگیوں کے بارے میں حکم ہے کہ صبر کے پانی سے انہیں دھو ڈالو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ اسی کو پکارو کہ دین کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہو۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تم نیکی کے آخری درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔
اور تمہیں یہ دنیاوی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ کوئی انسان آپ کا ستون نہیں ہے جو اگر وہ آپ سے اپنا سہارا کھینچ لے تو آپ گر جائیں۔ کوئی انسان آپ کا ستون بن ہی نہیں سکتا، اس لیے اگر کوئی چھوڑ کر چلا جائے، کوئی غم سے علیحدہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ جس اللہ کے سہارے پہلے دن سے ہم چلے تھے وہی ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر خیال کی اصلاح ہو جائے تو خوف دور ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کر لیا جائے، اس کے فضل سے مایوسی نہ ہونے دی جائے تو خوف نہیں رہتا۔ اطاعت کیا ہے؟ خدا کی رضا پر راضی رہنے کا نام اطاعت ہے۔ اطاعت کا دائرہ فقط عبادت گاہوں تک محدود نہیں۔ محبت، اس ایک لفظ میں انسان کے خدا تک پہنچنے کا راز پوشیدہ ہے، اور اس ایک لفظ کے اندر ہی ساری کائنات ہے۔ آگ کے پانی اور دریا کے پانی میں صرف جذبات کا فرق ہوتا ہے۔ اپنے نفس کو مار دو، روح جیت جائے گی۔ جو آزمائش تمہیں اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش تمہارے لیے نعمت ہے۔ جس معاشرے میں سب چلتا ہو پھر وہ معاشرہ مشکل سے ہی چلتا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، کیا تم نے خیال کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ بدترین احترام وہ ہے جو خوف کی وجہ سے کیا جائے۔ خلوص کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں جھلکتا ہے۔ تم زیادہ ترجیح ان لوگوں کو دیا کرو جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہوں۔ حرام مال میں برکت نہیں ہوتی، کسی نہ کسی طرح ہاتھ سے نکل ہی جاتا ہے۔ جو کسی دوسرے کے کندھے پر سوار ہو اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ شہر کتنا دور ہے۔ باادب آدمی بد نصیب نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کی بات زیادہ پر اثر ہوتی ہے جن کے پاس نصیحت کے لیے خوبصورت الفاظ کی بجائے خوبصورت کردار ہوتا ہے۔ سب سے الگ ہو کر انسان پھر بھی سکون سے جی سکتا ہے، مگر اللہ سے دور ہو کر صرف بے چینی اور مشکلیں ہی ملتی ہیں۔ غصہ قابل ترین انسان کو بے وقوف بنا دیتا ہے۔ مشکلات کا مقابلہ کرنے کا نام زندگی اور ان پر غالب آ جانے کا نام کامیابی ہے۔ کردار ہی ایک ایسی کتاب ہے جسے اندھے اور جاہل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خود کو سمجھنا دانش مندی کی پہلی صفت ہے۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہی خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے دیتے ہیں۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ بندہ بندے کے ساتھ نہیں، بندے کی عادتوں کے ساتھ رہتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے آپ کو اس وقت تک انسان نہ سمجھو جب تک تمہاری رائے پر تمہارے غصے کا اثر رہے۔ عشق میں مرضیاں نہیں چلتی، جس طرح یار کہے بسم اللہ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں، ہر حالت میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے،
بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو اس سے بدتر حالت میں نہیں کیا۔ اللہ کی تقسیم پر شکوہ کفر ہے۔ دنیا کی ساری مخلوق اس کے ہی خوان رحمت سے روزی حاصل کر رہی ہے۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل ہی جاتی ہے۔ صبر بڑی قیمتی دولت ہے۔ صبر ایمان کا حصہ ہے۔ ایک ہی انسان کے بارے میں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ڈسنے والا سانپ ہے، لیکن کوئی دوسرا اسے اپنا دوست خیال کرتا ہے۔ سانپ سمجھنے والے کی نظر میں اس کی برائیاں ہیں، دوست سمجھنے والے کے خیال میں اس کی بھلائیاں ہیں۔ ہر شخص میں کچھ برے یا بھلے اخلاق ہوتے ہیں، سو ہمیشہ کسی کے اچھے اخلاق پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام والد کے نور نظر تھے، لیکن بھائیوں کی نظر میں برے تھے۔ اگر سونے کا اتنا ہی شوق ہے تو اللہ کے راستے پر سو، کہ شاید وہاں سے کسی اللہ والے کا گزر ہو اور وہ تمہیں غفلت کی نیند سے جگا دے۔ کائنات کے راز اسی پر کھلتے ہیں جس پر اپنی ذات کا راز کھل چکا ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، خوشی روح کا وہ مقام ہے جہاں آپ ہر چیز سے مطمئن ہو جائیں۔ اپنے غم کو غصہ نہ بناؤ، کیونکہ غم کو غصہ وہ بناتا ہے جو کسی تقدیر کو نہیں مانتا، جو کسی خدا کو نہیں مانتا۔ عروج کا نشہ اور زوال کے تھپڑ برداشت کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں۔ جو ماضی سے نہیں سیکھتے ان کے نصیب میں اسے دہرانا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ زندگی زیادہ پریشان ان کو کرتی ہے جو زیادہ آرام طلبی چاہتے ہیں، جبکہ زندگی کا مقصد اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہوئے آخرت کو پرسکون بنانا ہے۔ جو انسان آپ کو آپ کی برائیوں کے ساتھ قبول کرے، آپ کی اچھائیوں کا حقدار بھی وہی ہوتا ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو محروم لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کرنے والا غم سے نڈھال نہیں ہو سکتا۔ ایسی معصومیت کہ کوئی نیکی کرے، اللہ کو معصومیت پسند ہے۔ ایسی معصومیت کہ کوئی نیکی کرے اور وہ اسے اللہ کا احسان سمجھے، اللہ کی دی توفیق، اس کی عطا کردہ ہدایت، اپنا کمال، اپنا ضعف، اپنی طاقت نہ سمجھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان کی ہر سانس ایک قدم ہے جو اسے موت کی طرف بڑھائے لیے جا رہا ہے۔ روح کے جسم پر حاوی آنے کا نام دین ہے۔ جب بندے کی ہر سوچ اور عمل اللہ سے جڑ جائے تو یہ روح کے جسم پر حاوی آنے کی نشانی ہے۔ دنیا اہل دنیا کے لیے غرور ہی غرور، اور آخرت اہل آخرت کے لیے سرور ہی سرور، اور اللہ کی محبت عارفین کے لیے نور ہی نور ہے۔ محبت یہ ہے کہ اپنے بہت کو تھوڑا جانے اور محبوب کے تھوڑے کو بہت جانے۔ محبوب کے پاس جو کچھ ہے اسے بھی محبوب رکھو تو پھر بات سمجھ آئے گی۔ کردار انسان کا وہ حسن ہے جسے زوال نہیں۔ زندگی میں بہت سی باتیں امید کے خلاف ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں ناقابل برداشت لگتی ہیں، مگر بہرحال انہیں سننا ہی پڑتا ہے، یہی زندگی ہے۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں ملتی، محبت بانٹنے والوں کو ملا کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔